لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. آج کے درس میں سورۃ النصر کا ترجمہ اور تفسیر پر بات ہوگی. سورۃ النصر یہ ہجرت کے بعد سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ مدنی سورت ہے. اس میں ٹوٹل 3 آیات ہیں. روایات کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اکابر صحابہ سے مشاورت کرتے تو اس میں مجھے بھی بلا لیا کرتے. ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے لیے کمیٹی بلائی جن میں اکابر صحابہ موجود تھے اور وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، جن کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بلند تھا. اور میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھی بلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کے بارے میں سوال کیا شیوخ بدر سے، کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا نازل فرمایا ہے؟ اس صورت کی نازل کرنے کی حکمت کیا تھا؟ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں جو فتح عطا فرمائی ہے اس پر اپنی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا ہے. بعض صحابہ کرام خاموش ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے سے بچے تھے انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبداللہ بن عباس نے جو بات بولی ہے میں اس بات کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی. اصل میں اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے نبی کو اس دنیا میں مبعوث کرتے ہیں جب وہ مقصد اور مشن پورا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں واپس بلا لیتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی اللہ کے نبی نے وہ ذمہ داری اپنی ادا کر دی. اب اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ اب آپ ہمارے پاس واپس آنے کی تیاری شروع کر دیں. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بہت زیادہ قبائل مکہ کے فتح ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی اگر اس نبی نے مکہ فتح کر لیا یہ سارے کے سارے قبائل کے اوپر غالب آ گیا پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن سلمہ سے روایت کی ہے کہ بہت زیادہ قبائل فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا سارے کے سارے قبائل جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور 2 سال کے بعد سارے کا سارا عرب جو ہے وہ نبی کریم کے اوپر ایمان لا چکا. اس صورت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح و تحمید بیان کرنا شروع کر دی اور پہلے سے اور زیادہ آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم نے جو نماز بھی ادا کی ہے ہر نماز کے رکوع اور سجدے میں نبی کریم یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اس صورت میں انہی 2 چیزوں کا حکم دیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں.
شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس صورت سے بڑا ایک دقیق مسئلہ ثابت کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرمانے لگے جب نبی کریم فوت ہوئے اس وقت آپ کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، اور یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کی وفات کی خبر آپ کو پہلے سے دے دی تھی کہ اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری شروع کر دیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جس انسان کی عمر بھی 60 سے کراس کر جائے اسے چاہیے کہ اب وہ پہلے سے زیادہ آخرت کی تیاری شروع کرے۔ اور اللہ رب وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا جن بزرگوں کی عمر 60 سے کراس کر چکی ہے اب جو ہے وہ واپس اللہ رب العزت کے پاس جانے کی تیاری کریں، اپنی عبادات کے اندر جو ہے وہ خشوع خضوع لے کر آئیں، پہلے جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کریں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح کامیابی آ گئی۔ مفسرین کے اتفاق کے ساتھ یہاں سے کامیابی سے مراد فتح مکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے وہ مکہ فتح کر دیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پیچھے میں نے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو جو ہے وہ قول بیان کیا تھا کہ عرب کے بہت زیادہ قبائل فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی نبی کریم نے مکہ فتح کر دیا عرب کے قبائل جو ہے وہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو۔ تیسری اور آخری آیت میں نبی کریم کو مخاطب کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اس کی تسبیح کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ ہمیشہ سے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔